حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال بھی دیا، اولاد بھی عطا فرمائی، اور گھر بھی تھا، اور کھیت اور باغات، ہر طرح کی نعمتیں تھیں، اور آپ خوب اللہ کو یاد کرتے تھے، خوب اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور اللہ کو منانے والے تھے، اللہ کے بہت پیارے بندے تھے، بہت اچھی زندگی گزر رہی نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے امتحان کے لیے وہ نعمتیں واپس لے لیں، اولاد ختم ہو گئی، مال ختم ہو گیا، جو کچھ تھا سب کچھ ختم ہو گیا، لوگ بھی دور ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے، اور صرف ایک فقط ان کی بیگم تھیں واحد، جو ان کی خدمت کرتی رہیں، دل و جان سے کرتی رہیں، انہوں نے ان کو ایک پل کے لیے بھی نہ چھوڑا، اور ہر حال میں پہلے خوشی میں ان کے ساتھ تھیں اور اس کے بعد تنگی میں بھی ان کے ساتھ ہی رہیں اور انہی کی خدمت کرتی رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، بعض جگہ یہ آتا ہے، وہی اسرائیلی روایات ہیں، اس کی تصدیق تو نہیں کی جا سکتی، بہت بیمار تھے، تکلیف میں تھے۔ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لیکن محققین کہتے ہیں کہ یہ انہی اسرائیلی روایات کی قسم میں سے ایک ہے، ذرا بہتر ضرور کہہ سکتے ہیں، کہ ان کے دو عزیز ان سے کبھی کبھی جو ہے نا ملاقات کے لیے آتے رہتے، ان میں سے کسی ایک نے کہہ دیا کہ ایوب سے تو کوئی بڑا گناہ ہوا ہے، اور ورنہ اللہ ان پر مہربان ہو جاتا اور ان کو شفا مل جاتی۔ تو دوسرے نے حضرت ایوب علیہ السلام سے یہ بات کہہ دی کہ بھی فلاں بندہ تو یوں کہتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ بات سن کر بہت ہی بے چین اور مضطرب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور ان کی اہلیہ ان کو لے کے وہاں تک آئیں جہاں وہ جانا چاہتے تھے۔ بہرحال وہاں انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا ارکض برجلک، انہوں نے زمین پہ پاؤں مارا حکم ربی کے ساتھ، وہاں سے پانی نکل آیا، اس سے انہوں نے غسل کیا، ہر قسم کی ان کی جو بیماری تھی، تکلیف تھی، ہر طرح کی وہ بالکل دور ہو گئی۔ اور اس واقعے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ نہا کے بالکل صحت مند ہو گئے تو بالکل چاق و چوبند تھے، اور اسی طرح خوبصورت رعنائی اور ساری چیزیں واپس آ گئیں۔ بیگم انتظار میں تھی کہ اب یہ آتے ہیں تو میں ملتی ہوں۔ جو بیگم آئی تو دیکھا کہ بالکل صحت مند نوجوان، صحت مند کوئی صاحب کھڑے، ان سے پوچھا بھئی میرے شوہر ایوب کدھر ہے؟ کہا میں تو ایوب ہوں۔ پھر اللہ کی رحمت کا ذکر کیا اور اس واقعے کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی۔ ان کی بیوی کا جو کوڑے مارنے کا واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں تو تفصیلات موجود نہیں ہیں، بعض کتابوں میں جو روایات ملتی ہیں تو ان میں یہ بات موجود ہے کہ ان سے ایک ایسی غلطی ہوئی تھی جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا، ناراض ہوئے، اور فرمایا کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، 100 کوڑے تجھے ماروں گا، تجھے سزا تجھے یہ دینی ہے۔ یہ انہوں نے اور قسم بھی کھا لی۔ اور کتابوں میں تفصیلات ہیں، وہ یہ لکھی ہیں کہ آپ بیمار تھے اور وہ آپ کی خدمت کیا کرتی تھیں، تو ایک دن ایک حکیم کے روپ میں شیطان ان کو ملا، کہا کہ ٹھیک ہے میں علاج کر دوں گا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور ان سے کہہ دینا کہ بس اس حکیم نے مجھے شفا دی ہے، اس کی دوائی سے مجھے شفا مل گئی۔ کوئی ایسا جملہ جو اللہ تعالیٰ کی نسبت کے علاوہ دوسرے کی نسبت کی طرف جاتا تھا، کچھ ایسی بات اس نے کہی کہ اگر وہ اتنا کہہ دیں تو میں علاج کر دوں گا۔ بیوی ہوتی ہے، دل کیا کہ چلو میں بات کرتی ہوں اپنے شوہر سے، اور اگر وہ مان جائیں، دوائی ہو جائے، علاج ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ اب انہوں نے جا کے حضرت ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام باوجود یہ کہ بیمار تھے، غصے میں آ کے فرمانے لگے کہ تو نے اس کو منع کیوں نہیں کر دیا اسی وقت، کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بھی نسبت کسی غیر کی طرف کروں، یقیناً وہ شیطان نہیں ہوگا۔ اور پھر کہا کہ جب اللہ مجھے شفا عطا کرے گا میں 100 کوڑے ماروں گا۔ اب شفا ہو گئی، سب کچھ مل گیا، جو کچھ آپ کو پہلے اللہ نے دیا تھا وہ سب کچھ مل گیا، اس سے زیادہ بھی مل گیا۔ یہ قرآن کے اندر آتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، کہ جتنا مال، اسباب، غلام، اولاد، جتنی چیزیں، مویشی، کھیت، باغات، جو کچھ پہلے تھا اللہ نے وہ بھی دیا، اور اس کے علاوہ اتنا اور بھی دے دیا، پہلے سے ڈبل عطا فرما دیا۔ اب یہ ساری چیزیں مل گئی، زندگی پھر آسودہ ہو گئی۔ اب ان کو اپنی قسم کا خیال آیا کہ بھئی میں نے تو قسم کھائی تھی بیوی کو کوڑے مارنے، اب ساتھ ہی ساتھ دل میں پریشانی بھی آ رہی ہے کہ بھئی پوری بیماری میں اس نے دن رات خدمت کی،
کوئی اس کی اور غلطی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اتنی خدمت اور بے حساب خدمت، اب میں اس کو سزا بھی دوں تو اچھا نہیں لگ رہا، اور قسم بھی کھائی ہوئی ہے کہ سزا دینی بھی ہے اور سزا دینا اچھا بھی نہیں لگ رہا۔ اب اس کشمکش میں تھے تو اللہ رب العزت نے ایک آسانی کا معاملہ عطا فرمایا، ان کو کہا کہ آپ 100 تنکے اور 100 چھوٹی لکڑیاں جمع کر لیں، باریک تنکے وغیرہ، اور ان کو ایک مٹھی بنا لیں، ایک ہی وقت میں 100 کو ان کو مار دیں، تو آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور وہ معاملہ بھی پورا ہو جائے گا کہ آپ انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب یہ بات ملی بہت خوش ہوئے، انہوں نے ان 100 تنکوں کو جمع کر کے وہ مار دیا، معاملہ حل ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے جس کو بخشنا ہوگا اس کے لیے ایسا ہی کوئی سبب بنا دیں گے، بہت آسانی کے ساتھ ساری باتوں کو چھوڑ کر ذرا سی بات کے اوپر کوئی وجہ بنا کے جنت عطا کر دیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے کے اندر بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اللہ نے جو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے پیارے بندے تھے، جتنی بھی تکلیفیں ان کو رہیں اور جتنی بھی بیماریاں آئیں، پورے پیریڈ میں ایک لمحے کے لیے بھی ایک لفظ زبان سے شکایت کا نہیں نکلا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا کوئی لفظ نہیں نکلا۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو انعام عطا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ غور کیجئے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اور ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، میرا پیارا بندہ، انہ اواب، وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ وہ جو تکلیف آئے، اللہ کی قدردانی کو تو دیکھیے، قدردانی کیا ہے کہ جو کچھ دیا تھا پہلے وہ واپس لے لیا، اور جب دوبارہ عطا کیا آزمائش کے بعد تو پہلے سے زیادہ دے دیا۔ یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی تو یہ آتا ہے نا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی، ہر تنگی کے بعد آسانی۔ جب کوئی تنگی آتی ہے تو اس کے بعد آسانیاں بھی ڈبل آتی ہیں۔ آج یہ کرونا اور یہ لاک ڈاؤن اور یہ مسائل اور پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ یہ دور ہوں گی اور دوبارہ سے امن اور سکون کا ماحول آئے گا، اور اللہ پہلے سے زیادہ ایمان والوں کو، صبر کرنے والوں کو نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور یہ پریشانیاں انبیاء کو آتی ہیں۔ اچھا، یہاں سے ایک بات سمجھنے والی اور بھی ہے، کسی کو کوئی بیماری، پریشانی ہے، تکلیف آ جائے اور وہ دور نہ ہو رہی ہے اور وہ پریشانی میں ہو، تو کئی دفعہ ہم لوگ یہ سنتے ہیں یا کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کون سا گناہ ہم سے ہو گیا۔ تو پریشانی اور یہ غم یا بیماری کے لیے گناہ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ درجات کی بلندی کے لیے، ایمان کے امتحان کے لیے اللہ آزما لیتے ہیں کہ ذرا دیکھوں تو صحیح، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لیا، کیا یہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ ضرور آزمائے جائیں گے۔ انبیاء کے اوپر آزمائش آتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تکلیفوں میں، مصائب میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، ان کے بعد صلحاء کا نمبر ہے، اور پھر جس کا دین جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی اس کے اوپر آزمائشیں آیا کرتی ہیں۔ تو آزمائشوں کا آنا یہ فقط گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ ایمان کی کسوٹی کو بھی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اگر 200 روپے کا گھڑا خریدیں نا، اور ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کچا ہے کہ پکا، 200-300 کا گھڑا ہوتا ہے، اس کو ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو دعویٰ کر رہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ میرا کوئی نہیں تیرے سوا، تو میں بھی تو دیکھوں سچا ہے کہ پکا۔ جب انسان کے پاس وسائل ہوں، مال ہو، آسانیاں ہوں، اس وقت آسان ہے کہ انسان شکر گزاری کی زندگی گزار لے، کیونکہ بہت ساری راحتوں میں وہ ہے۔ لیکن جب تکلیف، پریشانی اور تنگی میں ہے، اس وقت شکر کی زندگی گزارنا، اس وقت صبر کی زندگی گزارنا یہ زیادہ مشکل ہوا کرتا ہے، اور ایوب علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے تعلقات، اگر خاوند کے پاس مال ہو، اسباب ہو، آسانیاں ہوں، وسائل ہوں، بیوی بھی خدمت کرنے والی ہو، تو یہ اچھی بات ہے۔ اس کا مقابلہ اگر اس صورت سے کیا جائے کہ شوہر کے پاس وسائل نہ ہو، بیماری ہو، تنگی ہو، تکلیفیں ہوں، تب بیوی پھر بھی خاوند کی وفادار رہے، ہر طرح کی خدمت انجام دے، ہر طرح کا خیال رکھے، یہ معاملہ اس سے اور آگے کا بڑھا ہوا ہے۔
کہ خاوند تکلیف میں ہے، تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، لیکن بیوی نے ہر طریقے سے ساتھ دیا، اور اللہ رب العزت نے بیوی کی قربانی، بیوی کا مقام بھی اپنے ہاں بتا دیا کہ جن کے لیے اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ بھئی 100 کوڑے نہ مارو، ایسا معاملہ کر لو۔ اور جہاں تک بات ہے شیطان کی، تو شیطان کو تو سب سے زیادہ محبوب ہی یہی ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے۔ اس کی تو سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو۔ شیطان کا جب تخت لگتا ہے سمندر کے اوپر، اور جب اس کو رپورٹ ملتی ہے کہ اس کے کسی شتونگڑے نے میاں بیوی کے اندر دوری پیدا کرنے کی بات کی، میاں بیوی کے اندر بغض پیدا کیا، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی دوری پیدا کی، شیطان اس کو کہتا ہے ویل ڈن، تو نے بہترین کام کیا۔ تو میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشگوار ازدواجی زندگیاں عطا فرمائیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔